باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخر تک ایک نقطے پر متفق رہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخر میں مسلمانوں کی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخر تک یہ ڈبل ہو گئی تھی، 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کا دائرہ پھیل گیا تھا۔ پھر عبداللہ بن سبا یمنی یہودی، اس نے منافقانہ طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ درمیان میں تقریباً 5-6 سال فتوحات کا سلسلہ رکا رہا، اور مسلمانوں کا آپس میں وہ اتفاق جو ایک نقطے پر تھا متاثر رہا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں مصلحتیں تھیں جن کا انشاءاللہ تذکرہ کسی اور موقع پر کیا جائے گا۔ پھر جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق کہ یہ میرا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سردار ہے اور مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان اتفاق کا باعث ہوگا، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو یوں مسلمان پھر ایک نقطے پر جمع ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو رکی ہوئی فتوحات تھیں وہ پھر سے شروع ہو گئیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخر تک مسلمانوں کی سلطنت 65 لاکھ مربع میل سے بڑھ گئی تھی، اور یوں یہ تقریباً 3 بر اعظموں تک سلطنت پھیل گئی۔ اور اسی زمانے میں پھر مسلمانوں نے باہری طاقت بھی حاصل کر لی جو بعد میں صلیبی جنگوں میں کام آتی رہی، اور محمود غزنوی کے دور کے آخر تک بھی یہ طاقت استعمال میں آتی رہی۔ تو یوں جیسے بری اعتبار سے فتوحات بڑھ رہی تھیں تو باہری اعتبار سے بھی بڑھنا شروع ہو گئی۔ پھر تقریباً آج سے 200-250 سال پہلے جس وقت مسلمانوں کی خلافت ٹوٹی ہے، پھر مسلمانوں کا شیرازہ بری طرح بکھر گیا، پھر اس کو دوبارہ سے سمیٹنے میں کامیاب نہ ہو سکے، تو اس کی وجہ سے پھر حالت زار بڑھتی رہی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اس لیے دلیل کی برتری آج تک اسلام کو حاصل ہے، اس کو کوئی بھی متاثر نہیں کر سکا۔ اسلام بھی باقی رہے گا اور اسلام کی دلیل کی برتری بھی باقی رہے گی۔ باقی درمیان میں ہماری کمزوریوں سے تھوڑے بہت اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، آتا رہتا ہے اور آیا ہوا ہے، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم کس لیے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کے من جانب اللہ ہونے پر گواہ ہو۔ تورات اور انجیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود تھیں، اور یہ آپس میں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ
تورات اور انجیل کے اندر اپنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا پاتے ہیں، لکھا ہوا موجود ہے، اور آپس میں تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جو ہماری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور آخر زمانہ میں آنے والے تھے، لیکن جس وقت باہر نکلتے ہیں عام لوگوں میں پھر انکار کرتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہیں، یہ اور ہیں، وہ بعد میں آئیں گے۔ اس طرح سے ان کو کہا گیا ہے کہ تورات اور انجیل میں جو آیتیں اللہ کی لکھی ہوئی ہیں اور تم تورات اور انجیل کے من جانب اللہ ہونے کے دعوے دار بھی ہو، گواہ بھی ہو، شاہد بھی ہو، پھر بھی محض ہٹ درمی کی وجہ سے تم کس لیے انکار کرتے ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کس لیے تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہو؟ چنانچہ یہود و نصارہ کی یہی عادت رہی ہے کہ حق اور باطل میں اشتباہ پیدا کر دیتے تھے کہ عوام کو یہ سمجھنے میں مشکل پیدا ہوتی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور امت مسلمہ کو بھی اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ حق میں ایسی کوئی چیز پیدا نہ کیا کریں جس سے حق اور باطل میں پہچاننے میں اشتباہ پیدا ہو۔ چنانچہ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث، کہ جس آدمی نے کوئی نئی بات پیدا کی، فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، ما لیس منہ، کہ وہ اس کا پھر ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، فَهُوَ رَدٌّ، اور وہ نئی چیز جو اس نے گڑھی ہے جو دین اسلام کا حصہ نہیں تھی تو وہ رد ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ چنانچہ دین اسلام کے اندر کبھی بھی کوئی ایسی بات پیدا نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے حق بات چھپے اور حق کو پہچاننے میں دقت پیدا ہو، اس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں کرتے جو حق میں اشتباہ پیدا کرے۔ چنانچہ ہمیشہ کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ حق واضح رہے، باطل واضح رہے، اور اس میں حق بات کہنے میں چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، تو اس میں حق کی بنیاد پر ہی بات ہونی چاہیے، تعلق داری کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، آپس داری کی بنیاد پر بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے بڑی اس کی مثال اس وقت دینا مشکل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کے ساتھ لین دین کا معاملہ تھا، اور ابھی ادائیگی کی تاریخ بھی نہیں آئی تھی، لیکن یہودی آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہتک امیز معاملہ کیا۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو برا بلا کہا بلکہ آپ کے خاندان کو بھی برا بلا کہا کہ آپ لوگ کرتے ہی ایسے ہو، اور قریش والے بنو ہاشم سارے ہی ایسے کرتے ہو۔ آدمی اپنی ذات کے حوالے سے برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب خاندان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پھر بسا اوقات برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ حیران ہو کر بڑے غصے میں بولے کہ بدبخت آدمی، اللہ کے دشمن، کیا تم وہ کہہ رہے ہو جو میرے کان سن رہے ہیں؟ تو اپنی تلوار نکالی کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر اتاروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، نہیں، تمہیں اس سے بہتر بات کہنی چاہیے تھی جس کے ہم دونوں مستحق تھے۔ تم مجھے یہ کہتے کہ آپ اچھے طریقے سے ان کا حق ادا کریں، اور یہودی کو کہتے کہ آپ اچھے طریقے سے مطالبہ کریں، آپ کا حق ہے، لیکن مطالبہ اس انداز سے کرنے کی بجائے طریقہ کار بہتر انتخاب کریں، اور مجھے یہ کہتے کہ جب آپ نے ان کا حق دینا ہے تو پھر اس کے دینے کی کوشش اور فکر کریں۔
تو یہاں جیسا عقیدت کا احترام کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بات کہو، محض اس وجہ سے کہ میں تمہارے لیے محترم ہوں، قابل احترام ہوں، اور احترام بھی اس پائے کا کہ دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ احترام کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، تو پھر بھی آپ نے فرمایا کہ حق بات کہو۔ تو اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے کہ ہمیشہ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، حق بات کہنی چاہیے، اور کبھی بھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ حق پر پردہ ڈلے اور حق پس پشت چلا جائے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، تم حق کو کس لیے چھپاتے ہو، خلط ملط کرتے ہو باطل کے ساتھ، اور حق کو چھپاتے ہو جان بوجھ کر، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ہی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔